أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا والذين مع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کی یہ مجلس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ آباد ہوگی انشاءاللہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کا ذکر کیا کرو، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیاروں کا جب ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کچھ فضائل اور آخر میں شہادت کی کچھ تفصیل۔ 27 ذوالحجہ کو زخم لگا شہادت کا، اور یکم محرم الحرام کو شہادت بھی ہوئی اور تدفین بھی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے محبوب نے دامن پھیلا کے رب سے مانگا تھا اللہ تو عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیا مانگا تھا نبی علیہ السلام نے؟ کہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کن پہ پڑی سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید تھے اور بالکل جو کام کرتے اعلانیہ، ان کی ہجرت بھی اعلانیہ تھی۔ لوگ چھپ چھپ کے جاتے تھے، جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا نا تو بھی چھپ کے نہیں، تیاری کی، تیر تلوار ساری چیزیں سیٹ کی، اور جہاں جہاں کفار کے مجمع تھے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ سن لو، عمر ابن خطاب ہجرت کر کے مکہ سے اعلان مدینہ جا رہا ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے اور بیوی کو بیوہ، وہ پھر مجھے آ کے روک لے۔ کسی کی ضرورت نہ ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اعلان تشریف لے گئے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی جو نبی علیہ السلام کی دعا تھی نا، حضرت عمر منتخب ہو گئے، تو ابو جہل کا قصہ تو نہیں ہم کر رہے، تو حضرت عمر کی بات ہو گئی، مراد مصطفیٰ بنے، اور آپ کی جو دعا کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہیں جو بھی سنائیں، وہ پہلے ہی دن سے شروع تھے، قبولیت دیکھیں اس کی، اور آخر تک باقی رہے۔ اور اس کا جو بہت زیادہ اظہار ہوا نا جب آپ خلیفہ بنے ہیں، امیر المومنین بنے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ کی حکومت تھی۔ قیصر و کسریٰ 2 سپر پاورز تھیں، وہ اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہوئے ڈرا کرتے تھے وہاں کے لوگ۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول فرما لیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو پکے اسلام کے دشمن تھے۔ ابتدا میں ایک دن تلوار ہاتھ میں لی اور نکلے کہ بس آج تو بس میں نے یہ جو مکے کے اندر مسئلہ کھڑا ہو گیا نا کہ بتوں کو نہیں ماننا اور توحید پر آنا ہے، سنت پر آنا ہے، ختم کرنا ہے اس مسئلے کو، تو ایک برا ارادہ کر کے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی تھے ابو نعیم، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے جب حال دریافت کیا تو انہوں نے طوفان کا رخ موڑنے کے لیے ہوتا ہے نا، ڈائیورژن دے دی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر بھی تو لے لو۔ اب وہ جذبات میں غصے میں تھے، ادھر چل پڑے، دروازہ نوک کیا۔ اس وقت بہن اور بہنوئی، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب،
وہ ایک صحابی سے قرآن مجید پڑھ رہی تھیں، اس وقت تک جتنا نازل ہوا تھا ان میں سے کچھ قرآن مجید پڑھ رہی تھیں۔ ان کو کچھ آواز بھی محسوس ہوئی، ادھر سے جب دروازہ نوک کیا تو پوچھا کون؟ عمر۔ وہ جو پڑھانے آئے ہوئے تھے وہ تو کسی جگہ چھپ گئے کہ میں تو سامنے نہ آؤں۔ اب انہوں نے دروازہ کھولا تو بڑے غصے میں تھے، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ اور غصے کے ساتھ جب بہیو کیا نا، اور ساتھ ہی اپنے بہنوئی کو مارنا بھی شروع کر دیا۔ ان کی بہن آگے بڑھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، انہوں نے ایک ہاتھ جو مارا بہن کے بھی لگ گیا۔ بہن بھی پھر اسی باپ کی بیٹی تھی، دودھ اس ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا اور خون ایک ہی باپ کا تھا۔ بہن بھی آگے آگے کہنے لگی کہ جس ماں کا خون، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، اور جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے میری رگوں میں بھی وہی ہے۔ بہرحال ان کا اس طرح سے بات کرنا اور بہن کے چہرے کے اوپر تکلیف کے آثار آ جانا، ان کا دل کچھ نرم ہوا۔ کیا پڑھے تھے تم لوگ؟ نرمی سے پوچھا، مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ۔ غسل کیا، اور پھر جب وہ قرآن مجید کی آیات سورہ طٰہٰ کی تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو دل ان کا نرم ہو گیا، منور ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہیں سے سیدھا نبی علیہ السلام کے بعد دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ تلوار بہرحال ہاتھ میں ہی تھی جو گھر سے ساتھ لے کے نکلے تھے۔ دار ارقم پہنچے، وہاں جا کے دروازہ نوک کیا، اندر سے کسی نے دیکھا، نبی علیہ السلام بھی تھے، بعض اور صحابہ بھی تھے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہ بھی تھے۔ تو دیکھ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ عمر آئے ہیں، حالت بدلی ہوئی ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو صحابہ بھی حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھولو دروازہ، اگر خیر کے ساتھ آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، وہ تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھے اور کہا میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی، ان کو اسلام کی دعوت تو ان کو مل ہی چکی تھی۔ تو کلمہ شہادت کے بعد نبی علیہ السلام خوش ہوئے، تمام صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس وقت آسمانوں میں بھی بڑی خوشی تھی ان کے اسلام لانے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ علل اعلان نماز پڑھنے کی ابھی بات نہیں ہوئی تھی، ہمت نہیں تھی، سب احتیاطاً رکتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام بھی جو شخص مسلمان ہوتا اس کو یہی تلقین کرتے کہ ابھی وقت نہیں آیا، چھپ کے عبادت کرو۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھیں، ہم علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ یہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہیں، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ وہ دعاؤں کی قبولیت دیکھیں آپ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ایک نے ایک کونا سنبھالا، ایک نے ایک سائڈ سنبھالی، اور تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے جو اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے رہے اور مسجد شریف میں، بیت اللہ شریف میں علل اعلان نماز ادا کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا فرمایا فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، اس دعا کی قبولیت کی ابھی یہ ابتدا ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 63 سال تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے دی، اللہ رب العزت
کی طرف سے وہی احکامات نازل ہوئے. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ کئی مرتبہ آپ کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوئی. یہ کہنا اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی، یہ اتنی مناسب بات نہیں ہے. یہ زیادہ مناسب بات محسوس ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ آپ کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوئی. فتح مکہ کے موقع پہ نماز پڑھنی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی. ادھر سے قرآن آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ان آیات کو اور اس طرح کی باتوں کو موافقات عمر، موافق عمر کہتے ہیں. پھر جب پردے کے احکامات نازل ہونے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، تو آپ اپنی عورتوں کو کہیں کہ پردہ کر لیا کریں. ابھی انہوں نے یہ تجویز دی، رائے دی، اور ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ پردے کے احکامات نازل ہو گئے. اصحاب بدر کے بارے میں جو بدر کے قیدی تھے نا، اسیران بدر، اصحاب بدر نہیں، اسیران بدر کے بارے میں صحابہ کرام میں فیصلہ مشورہ ہوا کیا کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا گردن سب کی اڑا دی جائے. لیکن نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ فدیہ لے لیا جائے، کوئی نرمی کر دی جائے، کچھ کو ویسے معاف کر دیا جائے. تو اگلے دن کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے نبی علیہ السلام بھی اور صدیق اکبر بھی دونوں رو رہے ہیں. پوچھا کیا بنا، خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بس یہاں تک آ ہی گیا تھا اور اللہ کی ناراضگی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم پکڑ کے دے رہے تم چھوڑ رہے ہو، ہم ان کو قید کروا رہے ہیں، ان کی گردن اتارو اور آپ لوگ چھوڑ دیتے ہو. تو اس طرح کے اور بھی بعض مواقع ہیں. بعض کتابوں میں 15 ایسے موقع لکھے ہیں کہ ایسا دل اللہ نے دیا تھا، ایسی رائے تھی، ایسی نظر تھی، ویژن بہت بڑا تھا. شیطان بھی آپ سے خوف زدہ ہوتا تھا. جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے تھے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اچھا یہاں ایک خوبصورت نکتہ، ایک صاحب نے نا غالباً شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، غالباً ہمارے کابرین علماء دیوبند میں سے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ شیطان حضرت عمر کے راستے کو چھوڑتا تھا، حضور کے راستے کو کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا ہے کہ حضرت عمر کا درجہ بڑھا ہے؟ کیسا پوائنٹ ہے کہ بھئی شیطان کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے راستے سے ڈرتا تھا، ان کے راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، تو حضور کے راستے کو تو نہیں وہ چھوڑتا تھا. تو یہ کیا بات ہے؟ سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، جواب دینے والوں نے بھی کمال کا جواب عطا فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ بعض مرتبہ جو چور ہوتا ہے نا بادشاہ سے زیادہ کوتوال سے ڈرتا ہے. اس کے دل میں کوتوال کا خوف زیادہ ہوتا ہے، سپہ سالار کا خوف زیادہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابتدائی ہجرت کے بعد کے کچھ واقعات تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی میں نے منت مانی ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ دف بجاؤں گی. آپ نے کہا تو نے منت مان لی ہے تو ٹھیک ہے. چھوٹی بچی تھی، دل بھی رکھنا ہوتا تھا، اور ابھی اہل مدینہ بھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے اور سارا سلسلہ ابھی چل رہا تھا. تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، اچھا ٹھیک ہے بھائی تم بجا لو جو دف بجانا ہے. وہ دف بجاتی رہی، اتنے میں حضرت ابوبکر آئے وہ بجاتی رہی، حضرت عثمان آ گئے وہ بجاتی رہی، اور غالباً حضرت علی بھی آئے تو بجاتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ تشریف لائے اس نے ڈر کے دف کو چھپا دیا اور سائڈ پہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی اور شیطانی جنات جو ہوتے ہیں یہ سب عمر سے ڈرتے ہیں. تو بہت بڑے مقام کے صحابی، ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے اور اہل جنت کے چراغ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری بہت کثرت سے ہوتے تھے.
2 کالی لائنیں پڑ گئی تھی، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے خوف خدا کے بارے میں اور اللہ سے رحمت کے بارے میں ان کا ایک بڑا عجیب قول ہے، بہت ہی عجیب۔ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، باقی ساری خلقت جنت میں جائے گی، مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہیں وہ عمر اکیلا نہ ہو جنت میں آنے، آگ ہی آنی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے وہاں میں معاملات ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سزا کے لیے ہی جگہ بنی ہے، نہیں، قبر اللہ اکبر بڑی مزے کی جگہ ہے۔ انسان کے اعمال ٹھیک ہوں کہ دنیا کے غم، فکریں، پریشانیاں سب ختم۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ تو دکھائیں جس کو پریشانیاں نہ ہوں، امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو یا برا ہو۔ اولاد آدم ہو اور بے غم ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بکری کا بچہ تو بے غم ہو سکتا ہے زمین کے اوپر، اولاد آدم بے غم نہیں ہو سکتے۔ کہ جب قبر میں جائے گا نا نیک بندہ، تو قبر اس کے لیے تو آرام کی جگہ ہوگی، دنیا کے غموں کو چھوڑ کر۔ اور پھر جب یہ قبر میں جائے گا نا نیک بندہ، سبحان اللہ، وہ جناب ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بڑے بڑے جناب پچھلے سارے، کسی کی اولاد اگر پہلے چلی گئی دنیا سے، کوئی بھائی چلا گیا، وہ سارے آگے ملنے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ملاقات وہاں ہوگی، انسان کو اتنی خوشی ہوگی، اس سے زیادہ خوشی ہوگی دنیا میں کوئی بچھڑا ہوا مل جائے نا تو ایک خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اس وقت ان لوگوں کی ملاقاتوں سے ہوگی جو پہلے عزیز و قریب دنیا سے، دوست، احباب، اساتذہ چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھوں کے خادم تھے، مفلسوں کے مددگار تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، غزوہ بدر سے لے کے تمام غزوات میں، ہر غزوے میں آپ شریک ہوئے، اور آپ دین کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ آپ قریشی تھے، اور آپ کا جو حسب نسب ہے کعب بن لبی بن غالب پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدائش ہے، اور ہجرت سے 5 سال قبل آپ مسلمان ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے حق بات عمر کی زبان اور اس کے دل میں رکھ دی، اس کے زبان اور دل کو اللہ نے حق کے لیے قبول کر لیا ہے، زبان حق کے لیے قبول ہو چکی۔ اور ایک اور عجیب شان، انتہائی عجیب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی صفات جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر رکھی گئیں۔ نیز آپ نے فرمایا میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے سامنے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور حضرت علی ابن طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، چوتھے خلیفہ راشد، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد ایسے اعزازات حاصل ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، جو انہوں نے ہی شروع کیے امت کے اندر، جو اور کسی کو یہ اعزاز نہ ملا۔ چنانچہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی، آپ سے پہلے اعلانیہ ہجرت کوئی نہیں کر سکا۔ آپ پہلے خلیفہ ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے، آپ کو یہ لقب عطا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، عام طور سے خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا، ان کا مقام اور بلند تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری تاریخ کو شروع کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں میں قیام رمضان کو شروع کیا۔ قیام رمضان کا مطلب بتائیں جی؟ تراویح۔
اور 20 تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ ہر مسجد میں 20 تراویح ایک امام کے پیچھے اور پورے مہینے میں قرآن پڑھنا، یہ صحابہ کے اندر ترتیب شروع ہوئی۔ صحابہ نے شروع میں کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، آپ نے یہ کہا یہ کیا کام کیا؟ فرمایا جو تم نے نبی سے سنا وہ میں نے بھی سنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 دن تراویح پڑھانے کے بعد کہ تمہارے شوق کو میں نے دیکھا تو مجھے خوف ہوا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اب تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہی تو نہیں آ رہی، تو وہیں سے دلیل لے رہا ہوں کہ اس کو مسجدوں میں عام کرو۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو نبی علیہ السلام کا زمانہ گزرے کو 2 سال کا ہی وقت گزرا تھا، 2 سال اور چند مہینے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ زمین پہ موجود تھے۔ ان 2-3 سالوں میں کتنے چلے گئے ہوں گے دنیا سے؟ آخری صحابی تقریباً 95-100 ہجری تک رہے ہیں، تو ان 3 سالوں میں کتنے چلے گئے ہوں گے؟ چند سو یا چند ہزار، 1 لاکھ نہیں ہو سکتا جی، چند سو یا چند ہزار۔ چلو ہم سمجھ لیتے ہیں، سمجھنے کے لیے موٹی موٹی تعداد لے لیتے ہیں، کم سے کم 1 لاکھ تو اس وقت موجود تھے، زیادہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 تراویح کو شروع کیا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور ان کے بعد حضرت عثمان نے عمل کیا، ان کے بعد حضرت علی نے عمل کیا، ان کے بعد حضرت حسن نے عمل کیا، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا، انہوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کے اوپر فوراً لبیک کہا۔ کوئی یوں کہہ دے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبہ بہت تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا ان کے خلاف، ان کے سامنے۔ اچھا جی، اول تو ایسی بات تھی نہیں کہ حق کے خلاف صحابہ تو ننگی تلوار تھے، باطل کے خلاف تو صحابہ ننگی تلوار تھے، اور ناحق کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے بعد اور بھی تو اتنے خلفاء آئے، ان کو بھی تو مکمل اختیارات ملے، تو انہوں نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ بھی 20 پڑھتے رہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اس پہ جمع کیا۔ پھر حضرت عمر ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادار اور بوڑھے جو ذمی لوگ تھے نا، غیر مسلم، ان کے ٹیکس کو، جزیے کو معاف کیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوج کی بھرتی کو لازمی قرار دیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لشکروں کے ساتھ قاضیوں کو اور مرشد کو جانے کی ہدایات دیں کہ ہر لشکر کے ساتھ جایا کریں، اور آپ پہلے صحابی ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے احکامات لکھ کر ڈاکومنٹڈ پوزیشن میں جو ہے نا لینا دینا شروع کیے، بھیجنے شروع کیے، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام، وظائف، ان کے باقی کوائف لکھے ہوتے تھے، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنوائے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہیں، شروع آپ نے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ساتھ رحماء بینہم کا ایک مصداق تھے، اور کفار کے ساتھ اشداء علی الکفار، ان پہ سخت تھے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج بعض واقعات وہ سنانے ہیں جو عام طور سے کم ہم نے پڑھے یا سنے ہیں۔ جو مشہور واقعات ہیں وہ تو ہم کبھی نہ کبھی پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ غیر مشہور لیکن مستند واقعات، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ اور ایک بڑے لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قریشی بھی تھے ان میں، اور ہر اعتبار سے سمجھدار لوگ، بڑے لوگ تھے اور ذمہ دار تھے حکومت کے، جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے حضرت عمر کو پہچانا اور پکارا اور بلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہچانا، ان کے پاس گئے، قریب ہوئے،
بڑی کمزور سی آواز تھی اس کی، نحیف سی. آپ قریب ہو کے کان لگا کے اس کی بات سننے لگے. اس نے ابھی بات کرنے میں بڑی دیر لگائی. وہ بات کرتی رہی، اپنی کو ضرورت تھی، بڑی دکھوں کی ماری پریشان حال عورت تھی. خیر آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. اس سارے کام میں کافی وقت لگ گیا. جب آپ اس کی ضرورت پوری کر کے واپس آئے نا اس بوڑھی عورت کی، تو ساتھیوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے حضرت ایک بڑھیا کی خاطر آپ نے قریشیوں کو روکے رکھا اور اتنے اہم وفد کو لوگوں کو روکے رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تمہارا نام تو جانتے بھی ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ خاتون ہیں جن کا شکوہ اللہ نے آسمانوں میں سنا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کی پکار، جن کی دعا اللہ نے عرش پہ سنی. خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا. تو عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات نہ سنتا. اور اگر یہ ساری رات بھی مجھے کھڑا رکھتی تو ساری رات میں کھڑے رہتا جب تک کہ اس کی ضرورت، یعنی کہ جتنا وقت بھی یہ کھڑا رکھتی میں کھڑے رہتا جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جاتی. آپ امیر المومنین ہیں، لیکن ایک عام رعایا میں سے ایک بوڑھی عورت بھی آپ کو روک لیتی اور آپ رک جایا کرتے. اور اس میں ایک بات اور ظاہر ہوئی، جو اہل تقوی ہوتے ہیں ان کا احترام اور لوگوں کی نسبت زیادہ ہوا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، وہ تو ہر صحابی کو تھی، اس کا تو کوئی کہنا ہی نہیں. ان کو بھی بڑی عجیب محبت تھی. یہ رات کو نہ گشت کے لیے نکلا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اپنی روٹین میں کہیں جا رہے تھے، تو ایک جھوپڑی تھی کسی علاقے میں، اس کے اندر سے کسی عورت کی آواز آئی. بوڑھی عورت تھی، اس کو اشعار پڑھ رہی تھی. آپ رک گئے، آپ نے وہ اشعار سنے. وہ بڑے ہی دل کے تڑپ کے ساتھ غمگین حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اشعار پڑھ رہی تھی. اور جس میں ایک جملہ یہ تھا علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیک المصطفون الاخیار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو اور نیک لوگ آپ پر درود بھیجیں. اور آگے کچھ اس طرح کی کلمات ہے کہ اے اللہ اب نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی کروا اور قیامت کے دن اکٹھا کر دینا. ہر چیز تو تیرے علم میں ہے اور طے ہو چکی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں وہاں اکٹھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو سکوں گی کہ نہ ہو سکوں گی. اس قسم کے جو ہے نا کچھ مضمون چل رہا تھا. حضرت عمر جب سنا تو باہر ہی رو پڑے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے اس بڑھیا نے پوچھا کون؟ تو جواب دیا عمر ابن خطاب. اندر سے بڑھیا کہنے لگی عمر سے میرا کیا کام ہے، عمر کیوں آیا ہے میرے پاس؟ تو آگے سے انہوں نے تسلی دی، کہا گھبراؤ نہیں، دروازہ کھولو. اب اس بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کہ وہ جو اشعار تم نبی علیہ السلام کی محبت میں پڑھ رہی تھیں وہ ذرا دوبارہ سناؤ. اس عورت نے سنا دیے. یہ روتے رہے. پھر ایک اور بات کی، کہا کہ اس میں تم اپنا ہی ذکر کیوں کرتی ہو، ذرا مجھے بھی تو شامل کر لو نا، میرے لیے بھی اس میں دعا ہو جائے. یہ رات کی تنہائی میں نبی علیہ السلام کی محبت میں تم جو اشعار پڑھ رہی ہو اپنے اکیلے کے لیے دعا مانگ رہی ہو، ذرا عمر کے لیے بھی تو ذرا مانگو نا اس میں. تو اس نے پھر ایک جملے کا اضافہ کر دیا کہ اے اللہ ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شامل فرما، ان کی بھی مغفرت فرما. تو حضرت عمر خوش ہو گئے اور واپس تشریف لے گئے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ان کا ایک واقعہ ہے. بھئی محبوب کا جہاں ذکر ہو تو پھر دل تو غمگین ہوتا ہے نا، اور محبوب سے جدائی کے بعد اگر محبوب کا ذکر ہو پھر تڑپ بھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بنو نجار کے وفود آئے اور شہر کے اندر ایک جناب چہل پہل اور خوب ایک ہنگامہ اور بہت لوگ آئے ہوئے باہر کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بھئی چلو، کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی لوگوں کی پہرے کے لیے، حفاظت کے لیے، چلو رات کو گشت کرتے ہیں. یہ دونوں بزرگ حضرات چل پڑے. ایک جگہ انہوں نے رات کو کہیں اسٹے بھی کیا کسی جگہ پہ، وہاں انہوں نے پھر تہجد بھی پڑھی، دونوں نے نمازیں بھی پڑھی.
وہاں پہ کیا واقعہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ قریب ایک جھوپڑی سی ہے، قریب ایک کوئی جگہ ہے، تو وہ وہاں ایک بچہ رو رہا ہے اور ماں اس بچے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ چپ نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چھوٹا بچہ تھا، تو اس عورت کے پاس ہے، اس کو کہا خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو، اسے چپ کراؤ، کہہ کے واپس تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بچہ رونے لگا، یہ پھر واپس آئے بچے کی آواز سن کر کہ بھئی اسے چپ تو کراؤ، پھر آپ سمجھا کے واپس چلے گئے۔ خیر کچھ وقت اور گزرا، رات کے آخری حصے میں بچے کے رونے کی پھر آواز آئی، پھر وہ چھوٹا بچہ تڑپ کے رویا۔ یہ تیسری دفعہ آئے، کہنے لگے کیسی بری ماں ہو تم، اپنے بچے کو نہیں تم سمجھا سکتے، اپنے بچے کو کا رونا تم نہیں بند کروا سکتی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب اس بوڑھی اور پریشان ماں نے کہا، وہ جو عورت جو تھی پریشان بھی تھی، محتاج بھی تھی، بھوکی بھی تھی، تکلیفوں میں تھی۔ اب اس تکلیف میں پریشان حال عورت کہنے لگی آج کی رات تم نے مجھے بڑا تنگ کیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، یہ چھوڑ نہیں رہا، میں دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، یہ انکار کر رہا ہے، مان نہیں رہا، اور اس لیے یہ رو رہا ہے۔ اب امیر المومنین نے پوچھا تم کیوں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی اصل میں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا ہے وہ دودھ چھڑانے کے بعد کا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً لرز گئے، خوف میں آ گئے، پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا چند مہینے، جیسے 6-8 مہینے کو بتائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، اس کے ساتھ یہ کام مت کرو، مت اس کا دودھ بند کرو، تم اسے دودھ پلاتی رہو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم دے کے واپس تشریف لے آئے۔ فجر کا وقت ہو گیا، مسجد میں جب نماز پڑھائی تو نماز میں آہو بکا رہا، رونے کی کیفیت اور غم کی کیفیت کو لوگوں نے سب نے محسوس کیا، جہاں تک قرأت کی آواز گئی۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ عمر کے لیے تنگی ہو، پتہ نہیں کتنے مسلمان بچوں کو یہ مار چکا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حکم جاری فرمایا حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو وظیفہ دیا جائے گا، اور تمام علاقوں میں یہ فرمان جو ہے وہ بھیج دیا گیا کہ رعایا میں کسی کی تکلیف کو دیکھا فوری طور پر اس کے لیے فکر مند ہو گئے۔ آج بھی یورپ کے بعض ملکوں میں یہ قانون باقی ہے اور عمر لاز کے نام سے باقی ہے۔ مسلمان ملکوں میں ہو نہ ہو، لیکن بعض یورپی ممالک میں، جیسے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں سنا ہے، اور بعض ممالک میں یہ عمر لا کے نام سے باقی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا وظیفہ جاری کر دینا بیت المال کی طرف سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور واقعہ، یہ بھی غالباً وہ واقعہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تو واقعہ ہے، لیکن ہم نے کم سنا ہوگا۔ اس کا تعلق حیا اور پاک دامنی سے ہے، خوف خدا سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان تھا، عبادت گزار تھا اور زاہد تھا۔ وہ سارا دن صحابہ کرام کی خدمت میں مسجد نبوی شریف میں رہتا، عبادت کرتا، دین سیکھتا، حدیث سیکھتا، اور رات کو گھر آتا اپنے والد کے پاس، بوڑھا باپ تھا، بوڑھے باپ کی خدمت، اور رات کو باپ کے ساتھ رہتا اور دن میں مسجد میں آ جاتا اور عبادت میں اور دین سیکھنے میں وقت گزارتا۔ وہ ایک راستے سے گزرتا تھا، مسجد اور اس کے گھر کے راستے کا جو فرق تھا وہاں سے وہ گزرتا تھا۔ اس راستے میں کوئی عورت تھی، وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ تو ایک دن جو ہے یہ مسجد سے واپس گھر جا رہا ہے تو وہ عورت نے اس کو آگے بڑھ کے گناہ کا پیغام دیا اور اصرار کیا۔ اس نے اول تو منع کیا، لیکن کسی طریقے سے یہ مان گیا۔ اس نے کہا میرے گھر چلو۔ جب یہ اس کے گھر داخل ہونے لگا، اسی وقت ایک قرآن مجید کی آیت اس نوجوان کے نیک دل نوجوان کے دل میں آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے پیش آتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہ آیت آئی نا تو وہیں کے وہیں یہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ خیال کیا آیا ہوگا
کہ اللہ نے تو مجھے دیکھا کہ میں روضہ رسول کے پاس دین حاصل کر رہا ہوں یا پھر رات کو گھر جا کے والد کے ساتھ رہتا ہوں، ابھی اگر اللہ مجھے یہاں دیکھیں گے میرا کیا بنے گا؟ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کا کوئی خیال آیا، یقیناً ایسے ہی کوئی خیال آیا ہوگا، وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اب اسی بے ہوشی کے حالم میں والد کے پاس لے جایا گیا، گھر پہنچا دیا گیا۔ گھر پہنچ کے جب ہوش آیا نا، باپ نے پوچھا کیا ہوا، پورا واقعہ سنا دیا اور دوبارہ وہ آیت پڑھی اور پھر بے ہوش۔ اور لیکن یہ والی بے ہوشی ایسی تھی کہ اس بے ہوشی میں پھر وہ جنت میں ہی اٹھنے والی بات تھی، اور انتقال اسی بے ہوشی کے اندر انتقال ہو گیا۔ اب رات ہی رات میں قریب کے لوگ جمع ہوئے، نماز جنازہ بھی ادا ہوئی، رات ہی رات میں تدفین بھی ہو گئی، کیونکہ حکم یہی ہے جلد سے جلد دفنا دو۔ یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اس نے انگلینڈ سے آنا ہے، اس نے ملیشیا سے آنا ہے، اس نے امریکہ سے آنا ہے، 3 5 دن 2 دن روک دیتے ہیں۔ یہ تو سنت کے خلاف ہے، جتنی جلدی ممکن ہو اتنا جلدی کرنا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو صبح جب فجر کے بعد اطلاع ہوئی اس واقعے کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان سے محبت بھی کرتے تھے، وہ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے، تعزیت کی باپ کے پاس۔ اس کے بعد قبرستان تشریف لے گئے اور قبر میں جا کے اس کو باقاعدہ مخاطب کر کے، اس نوجوان کو مخاطب کر کے بلند آواز سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ نازعات کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، 2 باغ ملیں گے، جنتان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اور اندر قبر سے اس نوجوان نے جواب دیا اے عمر، مجھے میرے رب نے وہ 2 باغ دے دیے۔ جو پاک دامن نوجوان ہیں خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے بچیں گے، انشاءاللہ ان کو 2 باغ ملیں گے۔ چلیں ایک مشہور واقعہ بھی سن لیں۔ تبوک کے موقع پہ بڑی تنگی تھی، بڑی تنگی تھی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دے رہے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، عمر بھی بیٹھے تھے۔ ایک دم ان کے دل میں آیا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے گیا، آج تو میرے مزے آ گئے اور میں آگے بڑھ گیا، کیونکہ ان کا حالات قریب تھا سب کو ایک دوسرے کا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت جو کچھ میرے پاس مال ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور ابو بکر کے حالات اس وقت ذرا کمزور ہیں، تو وہ زیادہ مال پیش نہیں کر سکیں گے، ہے ہی تھوڑا ان کے پاس، اور میرے پاس تو زیادہ ہے، تو میں آج تو پھر بڑھ جاؤں گا۔ وہ جو جناب جیسے کوئی ہوا کی تیزی سے جاتا ہے نا، دوڑ کے ایسے گئے، گھر گئے اور مال لے آئے، خوب مال لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آقا نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے کہا آدھا اللہ کے لیے، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا آدھا 50-50۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عاشق رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے آئے اپنی فقیرانہ چال کے ساتھ، اور جو کچھ تھا لا کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ تو جواب یوں ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول، اس کی محبت ہی میرے گھر والوں کے لیے کافی، یعنی سب کچھ لے آیا۔ بڑی عاجزانہ انداز میں انہوں نے بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ تیری حسرت ہی رہے گی کہ کبھی تو ابو بکر سے بڑھ سکے گا، کبھی ان سے بڑھ نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صبح اٹھ کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، مختلف محل مجھے نظر آ رہے ہیں، اور جنت کے اندر میں چل رہا ہوں۔ ایک عورت کو دیکھا کہ ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے، پھر محل کے قریب ہوا، بڑا خوبصورت محل، بڑا شاندار۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا یہ آپ کے غلام عمر ابن خطاب کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس محل کے اندر داخل نہ ہوا، عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آیا، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا، یہ تمہارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کو سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے بھی غیرت کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ واقع ہے کہ عراق سے ایک وفد آیا
حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گرمی اتنی شدید، پسینوں پہ پسینے بہ رہے اور عجیب حال تھا، بہت شدید گرمی تھی، ریگستان کی گرمی ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آئے ہیں عراق سے ملنے کے لیے، معلوم کیا خلیفہ کہاں ہیں، امیر المومنین، تو پتہ لگا ایک جگہ پہنچے، وہاں جا کے دیکھا تو عمامہ اترا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور ایک پیٹ کمر کے اوپر نہ گول کپڑا باندھا ہوا ہے، اور اونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اونٹوں کا خیال کر رہے ہیں۔ اور اونٹ کون سے تھے؟ ذاتی نہیں، تجارت کے اونٹ نہیں، زکوٰۃ میں جو اونٹ آئے تھے ان کا علاج معالجہ، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ احنف ابن قیس ان سے ملنے آئے تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، حضرت عمر نے احنف آ جاؤ، کپڑے بدل کے آ جاؤ، ادھر خیال کر لو، یہ زکوٰۃ کے اونٹ ہیں، ان میں یتیموں کا، مسکینوں کا اور بیواؤں کا حق ہے۔ اب حضرت احنف ابن قیس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ساتھ تھے، ان میں سے کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یہ کام تو کوئی غلام بھی کر سکتا ہے، اس کام کے لیے آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو فرمایا بھلا مجھ سے بھی بڑا کوئی غلام ہوگا، بھلا مجھ سے بھی بڑا کوئی غلام ہوگا؟ اور یہ احنف کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہے وہ مسلمانوں کا غلام ہے، جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار، کوئی عہدہ اس کے پاس ہے، یہ شخص مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام کے اوپر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب گھر میں یا کسی جگہ داخل ہوئے صحابہ کے پاس، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس سامنے آئے ہیں، تو ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرمایا کہ دیکھ لو جنت میں بھی ہم اسی طرح ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ نے ایک مرتبہ اپنے ذاتی پیسوں سے کچھ گھی خرید لیا۔ جب گھی گھر میں آ گیا تو حضرت عمر نے کے لیے گھی والی روٹی تیار کی، بتایا، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھی ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں، یہ میں نے اپنی ذاتی مال سے آپ کے لیے لیا ہے تاکہ آپ ذرا گھی استعمال کر لیا کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ گھی اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک کہ سارے کے سارے لوگ گھی کھانے والے نہ بن جائیں، میں نہیں کھا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، حضرت علی نے راستے میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا وہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ بیت المال سے بھاگ گیا، اس کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا عمر آپ نے تو بعد والوں کے لیے بڑی مشکل کر دی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بیت المال کا ایک اونٹ یا ایک بکری، کوئی بھی چیز اگر اس طریقے سے بلا وجہ ضائع ہو جائے تو قیامت کے دن میرے پر سوال ہوگا اس کا۔ یہ جو مدارس چلانے والے ہیں، خانقاہیں چلانے والے ہیں، مسجدیں چلانے والے ہیں، یا جتنے بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ٹرسٹ ہے، فاؤنڈیشنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یتیم خانے ہیں، جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، ان لوگوں کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ بہت تھوڑے ہوں گے جو یہ فلاحی ادارے چلا کے جنت میں پہنچ سکیں گے۔ آج کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے حالات میں دوسرے کے پیسے کا درد ہی نہیں، زکوٰۃ کہاں استعمال کرنی ہے معلوم ہی نہیں، زکوٰۃ لے تو لیتے ہیں لیکن استعمال کرنے کا کہاں، اس کو شریعت نے استعمال کرنے کا کہا، کہاں نہیں کہا، تعمیر میں استعمال ہو رہی ہے، بجلی کے بلوں میں استعمال ہو رہی ہے، تنخواہوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ دینے والے بھی عجیب ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ زکوٰۃ کا حکم شریعت کا ہے اور شریعت کے معاملات علماء اور مفتی حضرات سے پوچھے اور سمجھے جاتے ہیں، دین میں اس کی تفصیلات ہیں۔ تو بہت مشکل مرحلہ ہے یہ، بہت محتاط ہو کر خیال کر کے دینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ایک اونٹ کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان کی شہادت کا واقعہ کچھ ذکر ہو جائے، اتنے میں انشاءاللہ وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے گزار دی، اور نبی علیہ السلام کی وہ دعا اللہ رب العزت نے بھرپور انداز سے پوری کی، اور اسلام کو خوب عزتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، تو ایک اونچی کوئی جگہ تھی، وہاں رک گئے۔ پیچھے پورا لشکر اور پورا جناب جتنے بھی لوگ ساتھ تھے وہ سارے رک گئے۔ آپ نیچے کچھ جھانک رہے تھے، کافی دیر دیکھتے رہے، پھر واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا تھا یہاں پہ، آپ نے سب کو روکے رکھا، خود بھی رکے رہے، کیا چیز خاص، کیا چیز تھی، ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوا یہاں پہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا۔ میں اونٹ لے کے آتا تھا، اور سارا دن اونٹ چرا کے جب واپس لے کے جاتا تھا تو میرے اونٹ بھوکے پیٹ واپس جاتے تھے۔ تو میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا، عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، کیا زندگی میں ترقی کرے گا، کیا کام کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ ایک وہ وقت تھا کہ عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، آج اسلام کی وجہ سے اللہ نے عمر کو وہ عزت دے دی کہ لوگ اسے امیر المومنین کہتے۔ اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا ہے، اگر ہم آج اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے مسئلے اسی سے پورے ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے کرنا نہیں ہے، اس لیے عزت ملنی نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لیں تو عزتیں اللہ نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اسلام کے اندر ہے، دین پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نبی علیہ السلام کی محبت میں گردن کٹوانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جس دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بس ہمارے سارے مسئلے آسان ہو جائیں۔ اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوگا؟ حیا اور پاک دامنی سے ہوگا۔ موبائل فون کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، تنہائیاں ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی شہادت کا سال ہے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر اگلے سال زندگی رہی تو میں تمام مملکت میں جو بڑے بڑے علاقے ہیں وہاں جاؤں گا۔ بعض جگہ تو میں جا چکا ہوں لیکن بہت سی جگہ نہیں گیا، اب میں ایران بھی جاؤں گا، اور اب میں جناب جہاں جہاں تک مملکت بڑھتی چلی جا رہی ہے، دمشق ہے اور مصر ہے اور جناب جو بھی جگہ ہیں، تو میں نے سب کا خود ذاتی طور پر وزٹ کرنا ہے۔ یہ انہوں نے ارادے کا اظہار فرمایا، اور واپسی مدینہ کی طرف چلے کہ اگلے سال اگر زندگی رہی تو جن علاقوں کا میں نے وزٹ نہیں کیا میں وہاں دورہ کروں گا۔ یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ بس یہ آخری سال ہے اور اب چند ہی دن ہی باقی ہیں، یکم محرم کو تو شہادت کا اللہ نے لکھا ہوا۔ راستے میں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا تو رات کو جب آنکھ کھولی نا، آسمان پہ چاند نظر آیا۔ اس چاند کو دیکھ کے مدینہ کا چاند یاد آ گیا، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ مانگنے والے نے مانگ لیا۔ صحابہ چند قریب تھے جن کو آواز آ گئی، حیران تھے دعا کیسے قبول ہوگی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، مدینہ طیبہ دار الخلافہ، دار الامن، امیر المومنین مدینہ میں دفن ہونا مانگ رہے ہیں اور شہادت بھی مانگ رہے ہیں، دونوں چیزیں جمع کیسی ہوں، کیسے جمع ہوں؟ شہادت ملے تو بارڈر پہ جانا پڑے، وہاں اگر شہید ہو جائیں تو مدینہ میں تدفین کیسے ہو؟ مدینہ میں تدفین ہو تو مدینہ میں شہید نہیں ہو سکتے۔ تو بڑا مشکل سا سوال تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مانگ لیا انہوں نے؟ مانگنے والے کا اپنا کام، دینے والے کی پھر اپنی شان ہوتی ہے۔
پھر ایک دعا انہوں نے اس طرح سے بھی مانگی، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ ہمت نہیں رہی، وہ قوت نہیں رہی، اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ بہرحال جب انسان کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو قدرتاً بعض چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ بس وہ جوڑ مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ آ گئے، ایک وہاں صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر، بڑے اس درجے کے صحابی۔ ان کا ایک غلام تھا فیروز لولو، مجوسی بھی تھا، ایران سے آیا ہوا تھا۔ عام طور سے کافر غلاموں کی وہاں مدینہ طیبہ کے اندر بعض وجوہات کی وجہ سے ممانعت تھی۔ اس کو خاص طور سے اسپیشل ریکویسٹ پہ بلایا گیا کہ یہ بڑا ماہر فن ہے، مسلمانوں کو بڑی یہ ہنر مندی سکھا سکتا ہے اور بڑے کام کا آدمی ہے۔ خیر اس کے لیے اسپیشل اجازت دے دی گئی اور اس کو بلا لیا گیا۔ ایک دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، لوگوں نے روکا بھی، اس نے کہا جی میں تو اسپیشل پرمٹ پہ آیا ہوں اور مجھے تو ملاقات بھی کرنی ہے، ایک مسئلہ ہے میرا۔ خیر آیا، ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میرے جو مالک ہیں وہ میرے پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مجھ سے بہت پیسے لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک اصول یہ تھا، جو غلام ہوتے تھے نا، جب وہ اپنا کوئی کام کاروبار کرتے تو اس کا کچھ حصہ مالک کو دے دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھی تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں بڑا فنکار آدمی ہوں، 3 قسم کے میرے بزنس ہیں، لوہار بھی ہوں، نقاش بھی ہوں، مصور بھی، اور اس طرح کی چیزیں بھی کرتا ہوں، اور لکڑی وغیرہ کا بھی خوب کام کرتا ہوں۔ تو میں تو بڑا کئی کام کرنے والا آدمی ہوں، میرے کئی کام چل رہے ہیں۔ پوچھا وہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کبھی 2 درہم۔ بھائی اگر تم 10 درہم روز کما رہے ہو اور وہ 2 لے رہے تو یہ تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کو یہ بات بڑی غصے میں آئی۔ اصل کے اندر وہ تو 2 درہم کی بات نہیں ہے، وہ تو کسی اور ٹارگٹ پہ آیا ہوا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا ماحول ہے، کیا سارا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے جب اس کو کہا نا کہ بھئی 2 درہم تو زیادہ نہیں ہے، جتنی تمہاری کمائی ہے تو تم اس میں اس کو دے سکتے ہو، یہ تو کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا لگتا ہے کہ مجھے دربار فاروقی سے انصاف نہیں ملنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تسلی کے لیے، اس کے دل کی تسلی کے لیے کہا اچھا بھئی مجھے ایک چکی کی پون چکی کی ضرورت ہے، پنکھا ٹائپ کوئی چیز سی، یہ تم مجھے بنا دو تو میں اس کے تمہیں زیادہ پیسے بھی دے دوں گا، پھر تمہارے لیے مسئلہ اور آسان ہو جائے گا، تمہاری داد رسی بھی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے اس کو یہ کہہ دیا۔ اس دن کہا یا اگلے موقع پہ کہا، حضرت عمر نے اس کو فرمایا کہ بھئی میرے لیے چکی بنا دو۔ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ایسی چکی بنا کے دوں گا مشرق اور مغرب میں اس کی دھوم ہو جائے گی، ایسی چکی بنا کے دوں گا۔ جو لوگ ساتھ تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ اس نے بات کچھ اور کی ہے، معاملہ تو کچھ اور ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نے مجھے سیدھا سیدھا قتل کی دھمکی دی ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت پھر اس کو گرفتار کر لیں، اس کو سزا دیں۔ وہ کس جرم میں؟ یہ انصاف کی بات دیکھیں نا، کس جرم میں کیا؟ تو اس نے کچھ نہیں ہے، جرم تو اس کا ابھی کوئی نہیں ہے، نہ اس نے قتل کیا نہ اقدام قتل کیا، کیسے گرفتار کر سکتے؟ بہرحال بات آگے ہو گئی۔ اس کے 2-3 دن کے بعد ہی، زیادہ وقت نہیں گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی سنت کے مطابق صفوں کو بالکل برابر جوڑ کے رکھتے تھے اور صفیں بالکل خود سیدھی کرواتے تھے، اور صحابہ بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ صحیح صف بنایا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں بنوانے کے بعد جو قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، تو صحابہ نے اللہ اکبر سنا فاروقی آواز میں۔ اتنے میں یہ صفوں میں کہیں چھپا ہوا تھا اور بڑا تیز تھا، اس نے اپنا ایک خنجر تیار کیا ہوا تھا جو دھاری 2 طرف کا تھا اور اس کو زہر کے اندر بھی ڈبویا ہوا تھا کہ کام اور آسان ہو جائے، جلدی بھی ہو جائے۔ بعض زہر ایسے ہوتے ہیں ذرا سے انسان کو خراش لگ جائے اس زہر کے ساتھ خنجر کی کسی نوک کی تو بس وہی کافی ہوتا ہے بندے کے لیے۔ اور وہ خنجر چلانے میں اتنا ایکسپرٹ تھا
کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے 6 وار کیے اور بعض میں آتا ہے کہ 9 وار کیے، تو اس نے 6 وار کیے، انتڑیاں تک کاٹ کے رکھ دیں اور وہ نیچے گر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں پتہ کیا کیا امیر المومنین نے، نیچے گر رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ آگے کر دیا، نماز پڑھاؤ۔ خود نیچے گر گئے، دیوار کے ساتھ تڑپ بھی رہے، تکلیف میں ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ان کو کہا نماز پڑھاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں نماز نہیں قضا کی، اور ادھر اتنا بڑا حادثہ ہو چکا کہ نماز پڑھاؤ۔ اب صحابہ جو پہلی صف میں تھے ان کو تو اتنی جلدی آنن فانن اور غیر متوقع معاملہ تھا، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جو پچھلی صفوں میں تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بعد میں کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ نیت تو باندھی ہم نے، آواز سنی اللہ اکبر فاروق اعظم کی، تلاوت کی آواز آ رہی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی، لیکن نماز سے چلتا رہا کام۔ انہوں نے جلدی جلدی جو ہے نا نماز مختصر جو ہے پوری کرائی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریسکیو کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے کیا۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ ابو لولو نے، جو مجوسی تھا، ایران سے آیا ہوا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنا چاہا، ہاتھ میں خنجر ہی تھا اور صحابہ کی صفیں بالکل جڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صف آگے ہو کے مصلی پر آئے تو پیچھے سے ایک صحابی نے آگے ان کی جگہ پوری کر لی۔ اس کو تھوڑا سا راستہ تو مل گیا، لیکن پیچھے صفیں جڑی ہوئی تھی، اس کو زیادہ راستہ نہیں مل سکا۔ لیکن اسی نماز پوری ہونے میں اس نے 17 یا 13 صحابہ کرام کو اسی خنجر سے زخمی کر دیا۔ حضرت عمر کی شہادت تو 3 دن کے بعد ہوتی ہے، آپ کے شہید ہونے سے پہلے 9 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ وہ جو اس نے خنجر کے وار کیے تھے، اتنا تیز اور چلاک آدمی تھا وہ، خنجر چلانے میں اتنا ماہر آدمی تھا وہ، کہ اس نے آنن فانن جو ہے وہ اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 9 حضرت عمر سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ اب صفیں تو جڑی ہوئی تھیں، یہ اپنے وار کرتا رہا اتنی دیر میں۔ جب سلام مکمل ہو گیا، نماز ہو گئی، تو وہ صحابہ جب اٹھے نماز سے تو ایک نے پھر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر وہ ڈالا کپڑا، اس نے پھر اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو ہی مار دیا، خودکشی کر لی۔ یعنی یہ راز ہی رہ گیا کہ اسے بھیجا کس نے تھا، آیا کیوں تھا، بہت ساری چیزیں پھر اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ ایک 2 درہم کے معاملے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ 9 بندے بھی شہید کر دیے، اور امیر المومنین کو مسجد نبوی شریف میں، اور جناب 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین کو، تو یہ معاملہ کچھ اور ہی ہوگا۔ بہرحال اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز تو نہیں ہوئی نا۔ ہم تو جناب فٹ بال میچ کے لیے، کرکٹ کے لیے، فضول گپوں کے لیے، فلموں کے لیے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی لوگوں نے تو نماز پڑھ لی تھی، اب ان کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا اور ان کو تیمم کروایا 3 مرتبہ، خون جاری رہا، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اضطراری کیفیت میں وضو اور تیمم کا حکم اور ہے۔ ان کے بیٹے نے، عبداللہ ابن عمر نے، اس کیفیت میں بھی کہا بجان نماز، اور انہوں نے پھر سورج نکلنے سے پہلے نماز ادا کی اس کیفیت میں۔ حکیم نے دوائی دودھ میں ڈال کے دی، انہوں نے دوائی پی تو آنتوں سے وہ بھی خون کے ساتھ باہر نکل گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ بس اب میرا آخری وقت قریب ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس یقین کی ایک وجہ اور بھی تھی، ایک تو کیفیت دیکھ رہے ہیں، اور ایک وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام جب پہاڑ پہ چڑھے ان حضرات کے ساتھ، پہاڑ ہلنے لگا، نبی علیہ السلام نے اس کو کہا ٹھہر جا، اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کہتے ہیں اسی دن میرے دل میں آ گیا تھا کہ اب مجھے شہادت تو ملے گی۔ اور اس واقعے سے چند دن پہلے انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ کوئی مرغا ٹھونگے مار رہا ہے۔ تو بہرحال سارے اسباب کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ اب ان کو شہادت کا یقین ہو گیا۔ جیسے ہی شہادت کا یقین ہوا
اس کیفیت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کون کون سے کام کیے، یہ ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں۔ کاش ہم ان باتوں سے عبرت حاصل کر لیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ عام مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری مشاورت دینی شروع کر دی، اور اگلے خلیفہ کو جو بھی وہ بنے گا، جو بھی کبھی ان طبقات کا ایسے ایسے خیال کرنا، احکامات دے دیے کہ خلفاء کے لیے 6 نام آپ نے تجویز فرمائے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی ایک کو بھی اپنی رائے سے انتخاب کر لیں۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 اور تھے، 6 صحابہ کے، طلحہ اور زبیر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، قریشی تھے سارے۔ فرمایا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو لوگ آپس میں منتخب کر لیں، تو جن میں پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے۔ اس کے بعد پتہ کیا کیا؟ یہ بیمار ہیں، خون جو کھاتے ہیں تو انتڑیوں سے دوائی بھی نکل گئی، ایک تو اپنی نماز پڑھی، پھر ان 3 دنوں میں خلفاء کے لیے احکامات دیے، 6 نام تجویز کیے، اور جب معلوم ہو گیا کہ اب میرا وقت قریب ہے، اپنے بیٹے کو بلایا، میرا رجسٹر لے کر آؤ، جن جن لوگوں کے میں نے پیسے دینے ان کا حساب بناؤ۔ 86,000 درہم اس وقت ان کے اوپر قرضہ تھا۔ اس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کہا میری فلاں کوئی مکان تھا، کوئی جگہ تھی، اس پراپرٹی کو سیل کر کے اس طریقے سے کر کے یہ کام کر کے میرے اس قرضے کو اس طریقے سے ادا کرو۔ اس کا پورا نظم بنایا کہ میرے قرضے کو ادا کرو۔ جب ان سارے کاموں سے فارغ ہو گئے نا، اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی ایک اور خواہش کا اظہار کیا، اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ ام المؤمنین عائشہ کے پاس جاؤ، جا کے ان سے کہو کہ عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اپنے ساتھیوں کے پاس آنا چاہتا ہے، وقت تو کسی وقت بھی قریب آنے والا ہے، عمر اپنے ساتھیوں کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اور عبداللہ جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، جا کے یوں کہنا کہ عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، امیر المومنین مت کہنا۔ عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے، امی کے پاس گئے، جا کے کہا کہ میں اپنے والد عمر ابن خطاب کا پیغام لایا ہوں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں دفن ہونے کی آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ امی عائشہ اس وقت پہلے سے ہی رو رہی تھیں، حالات کی خبر تو سب کو ہو چکی تھی، اور رو پڑی اور کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک میرا باپ ہے، ایک میرا خاوند، میں یہاں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن عمر کی فرمائش آئی ہے، میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے کہ وہ یہاں آئے اور دفن یہاں ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عظیم خوشخبری لے کے اپنے والد کے پاس آئے، کہا ابا جان آپ کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہے اور امی نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر کی دیانت کو دیکھیں، کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے میرے شرم میں دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں، تو اس میرے جنازے کو لے کے جانا اور دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا، کہ زندگی میں بات اور ہوتی ہے، مرنے کے بعد بات اور ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان کسی کی حیا کر لیتا ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے میری شرم میں کہہ دیا ہو، دل سے اجازت نہ دی ہو، میرے جنازے کو وہاں لے جانا، دروازے کے سامنے رکھ دینا اور پھر اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر لے جانا، ورنہ بقیع میں لے جا کے دفن کر دینا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، جب آخری وقت بالکل قریب آ گیا، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے سر سے نیچے تکیہ نکال دو، مجھے مٹی کے اوپر لٹا دو۔ بیٹے نے تھوڑا سا تکیہ سا ہٹا دیا اور تھوڑا سا ایسا کر دیا، سر سے زمین پہ تو نہ اتارا، ناراض ہو گئے، وہی حق کیا ہو گیا تجھے میں کہہ رہا ہوں زمین پہ اتارو۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے لگے، اللہ عمر تباہ ہو جائے گا، عمر کی ماں بھی تباہ ہو جائے گی اگر تو نے معاف نہ کیا، وَيْلٌ لَكَ يَا عمر، اے عمر تو تباہ ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تیرے ساتھ رحمت کا اور مغفرت کا معاملہ نہ کیا۔ ایک صحابی قریب تھے کہ آپ کے ساتھ تو نبی علیہ السلام کی اتنی بشارتیں، آپ تو پکے جنتی ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ نہیں یہ میری اور میرے رب کی باتیں ہیں، اس وقت تم مجھے ان باتوں سے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، میں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا، میری مغفرت نہ کی، تو میرا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔
خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم کو شہادت ہو گئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ خلیفہ کا تقرر ایک الگ معاملہ تھا، لیکن آپ نے ان کو اپنے پیچھے امام مقرر کیا تھا، وصیت کی تھی، تو نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور پھر جنازہ لے کے روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ جنازہ باہر رکھ دیا گیا، پھر وصیت کے مطابق دوبارہ پوچھا گیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی اجازت ہو تو اندر لے آئے، ورنہ پھر بقیع لے جائے۔ ام المؤمنین نے روتے ہوئے پردہ کر لیا، سائڈ پہ ہو گئیں اور کہا کہ یہ جگہ عمر کے لیے میں دے چکی ہوں، اندر لے آؤ۔ پھر قبر کھودی گئی، ان کو اندر اتارا گیا۔ اندر اتارنے والوں میں حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان اور چند اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تھے۔ قبر میں اتارا گیا، پھر قبر پہ مٹی ڈال دی گئی، ابھی تیاریاں ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم کھڑے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا، اتنے میں کسی نے اپنے دونوں کندھے میرے شانوں پہ لا کے رکھ دیے کہ سب لوگ کھڑے ہیں، قبر تیار ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوئی آیا، اس نے اپنے دونوں کندھے میرے شانوں پہ رکھ دی اور کہا کہ عمر مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ تیری ہے، یہ جگہ تمہیں ہی ملنی ہے۔ میں نے کتنی دفعہ، ہزاروں دفعہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا ہے، میں ابو بکر اور عمر، میں اور میرے ساتھی ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اتنی دفعہ میں نے یہ سنا ہے، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ جگہ تیری ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے چہرے کو پیچھے دیکھا تو وہ امام الاولیاء، امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ ایک المناک واقعہ پیش آیا، اور جاتے جاتے بھی دوسروں کے حقوق کا خیال اور زندگی ایسی بے مثال کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب زندگی میں ہی لے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مٹی سے مجھے بنایا گیا، مٹی بچ گئی، اس سے عمر، پھر ابو بکر کو بنایا گیا، مٹی اور بچ گئی تھی، پھر اس سے عمر کو بنایا گیا۔ تو جو مٹی اپنی جگہ پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی نیکی تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ ذوالحجہ میں 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک المناک واقعہ ہے امت کا۔ پھر 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوتا ہے، یکم محرم الحرام کو شہادت اور تدفین کا عمل ہوتا ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک المناک واقعہ ہے۔ اور صرف یہ 3 ہی شہداء نہیں ہیں، سال کے اگر 365 دن ہیں تو اللہ کی قسم کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے کہ جس دن میں کوئی شہید ہمارے تاریخ میں نہ ہو، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کربلا کا میدان ہو، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور ہوں، 40 دن پانی نہیں ملا بھوکے پیاسے، یا پھر یہ فجر میں نماز کے وقت حملہ ہوا، نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کم سے کم نماز ہی کی پابندی کا آج کوئی پکا ارادہ کر لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، نماز کی پابندی کا تو ارادہ کر لیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ اسی چیز کی ہوگی، اس کے بعد اگلے معاملے ہوں گے۔ اور حضرت عمر نے کیا مانگا تھا، یا اللہ اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا عطا فرما اور اپنے راستے کی شہادت عطا فرما۔ یہ تو مانگنے والے کی مانگ تھی نا، دینے والے کی دین کچھ اور معاملہ تھا۔ وہ کیا ہوا سنیے، اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا کریں، جو چاہیں مانگیں، یقین کو بڑھائیں ہم۔ صحابہ حیران تھے دعا کیسے قبول ہوگی، لیکن قبول کرنے والے نے جب قبول کی
تو کس شان سے قبول کی، اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی کسی پہاڑی پہ، کسی وادی پہ، کسی گلی میں شہادت مل جاتی تو یقیناً وہ شہادت تھی نا۔ مانگنے والے نے تو صرف شہادت مانگی، دینے والے نے مصلی رسول پر عطا فرمائی، ریاض الجنہ میں عطا فرمائی، باوضو بھی ہیں اور مقام احسان کی عبادت ہوتی تھی ان کی، احسان کی حالت میں باوضو مصلی رسول کے اوپر شہادت ملی۔ اور انہوں نے کیا مانگا تھا؟ مدینہ میں دفن ہونا، کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا مدینہ میں دفن ہونے والوں کی فضیلت ہے۔ تو اگر وہ جنت البقیع میں دفن کر دیے جاتے تو دعا قبول ہو جانی تھی، لیکن مانگنے والے کو ہمیشہ اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا گلہ رہا، اور دینے والے کی دین مانگنے والے کی مانگ سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے تو مدینہ کی مٹی مانگی تھی، اللہ نے روضہ رسول کی مٹی عطا کی تھی۔ تو ہم بھی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں، اللہ بڑی کریم ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وضو میں پڑھیں تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ ہی سے ہی ناغہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھول لیں اور قرآن کا پیج ہم نہ کھول سکیں۔ بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم فیس بک کا پیج تو روز کھولیں اور دن میں کتنی مرتبہ کھولیں گنتی ہمیں نہیں معلوم ہوتی، اور قرآن مجید کا پیج ہم نہ کھول سکیں۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین امت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بے باک اور بہترین لیڈر عطا فرما۔ یا اللہ بہترین حکمران عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یا اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے اٹکے ہوئے اور الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجیے۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، اللہ مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دارین کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ یہ دور قریب سے چل کر آئے ہیں، اللہ ان کے چل کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے نکلے تھے آپ کے نبی کو شہید کرنے کے ارادے سے، آپ کی محبت کی نظر پڑ گئی تھی، آپ کی رحمت کی نگاہ پڑ گئی تھی، آپ نے انہیں ایمان اور سلامتی عطا فرما دی۔ اللہ یہ لوگ تو دور قریب سے چل کے ہدایت پانے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ان کے چل کے آنے کو قبول فرما، ان کی برکت سے میرے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، ہر طرح کی عزت نصیب فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام کاموں میں خوب آسانیاں پیدا فرما، سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما، سب پڑھنے پڑھانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔